بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بتحقیق دیکھا جی من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کی آیات میں سب سے بڑی آیت ہو، اللہ کی آیت میں سب سے بڑی آیت ہو۔ اللہ اکبر ذہن میں رہے، آیت الکبریٰ ذہن میں رہے۔ وہ جو سب سے بڑا ہے نا، اکبر اکبر مذکر، وہ جو سب سے بڑا ہے وہ جب خفا میں جاتا ہے تو کبریٰ کہلاتا ہے۔ اللہ کرے میری بات جا رہی ہو جی۔ دیکھا کیا دیکھا؟ من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کی آیات میں سب سے بڑی آیت کو دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ کسے دکھایا؟ کس نے دکھایا؟ کس نے دیکھا؟ آیت کبریٰ کہاں تھی عزیزو؟ معراج پر نبی کو جو اللہ نے ہدیہ دیا ہے وہ سیدہ کی ذات۔ بھائی میں نے جلدی کہہ دیا اس لیے آپ نے لطف نہیں لیا۔ میں لطف فراہم کر رہا ہوں جی۔ قرآن اللہ نے یہاں بھیجا فاطمہ کو دینے کے لیے، انہیں وہاں بلایا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے لیکن سیدہ کو دینے کے لیے معراج پہ بلایا۔ آ جاؤ میرے حبیب، میں تمہیں فاطمہ دینا چاہتا ہوں۔ لہذا سرکار جب سیدہ کے قریب ہوتے تھے اور سیدہ نبی کے قریب آتی تھی تو سرکار سیدہ کو سونگھتے تھے۔ تو ایک بی بی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، لوگ اپنے بچوں کا بوسہ دیتے ہیں، آپ اپنی فاطمہ کو سونگھتے ہیں؟ تو فرمانے لگے، جب میں جنت کے پھولوں اور پھلوں کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں فاطمہ کو خوشبو سے سونگھتا ہوں، مجھے جنت نصیب ہو جاتی ہے۔ بھائی توجہ چاہوں گا، میری اور آپ کی جنت وہ ہے جو مرنے کے بعد ملے گی۔ نبی کی جنت کو فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فرماتے ہیں جب میں گھر میں آتا ہوں تو فاطمہ کو دیکھ کر مجھے سکون اور حوصلہ ملتا ہے۔ ساری دنیا کیا ستایا ہوا نبی جب گھر میں آتا ہے تو کہتے ہیں مجھے سیدہ کو دیکھ کر، فاطمہ کو دیکھ کر حوصلہ ملتا ہے، مجھے تبلیغ دین میں حوصلہ ملتا ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنے کا حوصلہ ملتا ہے کہ میری فاطمہ میرے ساتھ۔ اور فرمایا عزیزو، اللہ نے معراج میں بلایا سرکار کو۔ کیوں بلایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ بابرکت ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی معراج پر۔ کیوں؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیات میں سے کچھ آیات دکھائیں۔ اس آیت کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ معراج پر جانے کا فلسفہ آیات میں سے کچھ دیکھنا ہے۔ قرآن کی دوسری آیت، یہ سورہ النجم ہے، یہ سورہ اسراء ہے، اور سورہ النجم جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اس کے اندر اللہ ارشاد فرمایا، ہم نے بے تحقیق انہوں نے اللہ کی سب سے بڑی آیت کو دیکھا۔ اچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ آیات میں سے کچھ کو دکھانے لے گیا ہو اللہ اور سب سے بڑی آیت نہ دکھائے؟ ساری آیات دکھا دی، سب سے بڑی آیت نہیں دکھائی۔ اللہ کی سب سے بڑی آیت سیدہ کی ذات۔ لہذا اپنے اوپر ہاتھ رکھ کے فرماتی ہیں، انا آیت اللہ الکبریٰ، میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہوں۔ میرے بچوں، جوانوں، میرے سنی بھائیوں، میں آپ کی تسلی کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کون کس کو کیا مانتا ہے اسے مبارک ہو، ہم تو انہیں مانتے ہیں جن کے ہاتھ میں جنت ہے۔ کسی بھی اسلامی شخصیت نے یہ بولا ہی نہیں کہیں کہ میں جنت دلوا سکتا ہوں۔ وہ اگر بولتے تھے تو یہ بولتے تھے کہ دعا کرو کہ مجھے جنت مل جائے۔ کتنا بڑا فاصلہ ہے ماننے اور نہ ماننے میں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی یہ مجلس اعزاز جو ہے نا، یہ اسماء افہام بولنے کی جگہ ہے۔ یہ مردوں کے شانے ہلا کر ہم بولتے ہیں اسماء افہام، اسماء افہام۔ مجلس کا کام ہے زندوں کو اسماء افہام بولے۔ سن سمجھ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور بھی بلند صلوات۔
علاوہ، ان 14 کے علاوہ، ان پنجتن کے علاوہ، ان پنجتن کے علاوہ کسی نے نہیں کہا کہ جنت ہم دلوائیں گے، جنت ہم دلوائیں گے۔ میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، گزر رہے ایک گلی سے، کوچے سے، سامنے سے حضرت کا ایک چاہنے والا آ گیا۔ جیسے وہ گلی مڑا تو سامنے حضرت تھے، اور یہ جو آ رہا تھا اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، مجھے معاف کریں۔ امام کو دیکھ کر اس نے اس کو اپنی پشت پر چھپا لیا، اپنا ہاتھ پیچھے لے گیا۔ امام نے فرمایا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ اب کیا بتائے کہ کیا ہے؟ جی مولا کو کیا بتائے کہ کیا ہے؟ مولا کا چاہنے والا اور یہ کام کرے گا؟ جی شراب اور جعفر صادق کا ماننے والا کیا کرے؟ مولا کا سامنا ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، آدھی پی چکا ہے، آدھی بچی بھی لے کے آ رہا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کیا بتائے؟ فوراً خوف کھا کر کے مولا مجھ سے خفا ہو جائیں گے، میں شرمندہ ہو جاؤں گا، اللہ سے لو لگائیے، اللہ مجھے رستہ دے بچنے کا۔ اور ایک دم بول دیا سرکہ ہے، مولا سرکہ ہے۔ حضرت فرمایا ڈالو میرے ہاتھ میں۔ پہلے ایک مسئلہ تھا، دوسرا مسئلہ ہے۔ کیا کریں؟ امام کے ہاتھ پہ شراب ڈال دے معاذ اللہ۔ امام کہہ رہے ڈالو میرے ہاتھ میں، تم نے کہا نا سرکہ ہے۔ اب دوسری گھبراہٹ شروع کہ میں کیا کروں، کیا کروں؟ آنکھوں میں آنسو لے آیا۔ امام نے فرمایا یہ تمہارے ہاتھ میں جو ہے یہ سرکہ ہے۔ اور فرمایا اگر گناہ بھی کر لو نا تو ہمیں چھوڑ کے نہ جانا، ہم سے آ کے بات تو کرو۔ جی جس کے پاس مصلی ہو اور علم مولا عباس ہو، بھائی مصلی بچھاؤ، علم پہ جاؤ، اپنی گناہوں کی معافی مانگو، یہ معاف کرنے والا گھرانہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ پاور اللہ نے صرف اس گھرانے کو دیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا نبی سے، یا اے میرے حبیب تم انہیں معاف کر دو میں بھی کر دوں گا۔ کہیں یہ آیات کہیں ان لوگوں کو نظر نہ آ جائے جو کہتے ہیں صرف اللہ سے بات کریں گے۔ اللہ خود یہ نظام بنا رہا ہے کہ تم میرے دروازے پر آؤ، اور اللہ کا دروازہ یہ گھرانہ ہے۔ ہم جب اس گھرانے پر آتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، تو گئے ہم اللہ کے دروازے پر آ گئے، اور اللہ کے دروازے پر آ گئے تو دروازے پر آنے پر کریم کبھی لوٹاتا نہیں ہے۔